الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ انشاءاللہ العظیم آج ہم اس ویڈیو میں نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گی، نماز کا اصل مقصد کیا ہے یہ پڑھیں گے ہم۔ اگر اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ نماز اللہ عز و جل کی بندگی کا ایک خاص اور بہترین طریقہ ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو ایک خاص تحفہ دیا ہے۔ کبھی کسی غیر مسلم کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ نہیں، کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص تحفہ ہے اور یہ ایک خاص بندے کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور ایک خاص مقام تھا جب یہ ہم تک پہنچا ہے۔ جس وقت کی یہ بات ہے، پیاری اسلامی بہنوں، آپ جانتے ہی خوش ہو جائیں گی کہ یہ اتنی اہمیت والی عبادت ہے، اتنی خاص عبادت ہے، اور ہم اس کو خاص کیوں نہیں سنتے، ہم اس کو اہمیت کیوں نہیں دیتے۔ پیاری اسلامی بہنوں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی پر فرما روا ہوئے معراج کی رات، تو سوچیں وہ کیسی رات ہے، وہ کیسی عظیم ہستی ہیں جو عرش الہی پر گئی ہیں، تو وہ خاص نہیں ہوں گی تو کون خاص ہوگا؟ وہ بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی کریم ہیں۔ جب پیارے نبی گئے تو ادھر اللہ عز و جل کا دیدار فرمایا، اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوا۔ تو ادھر جا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، تجھ پر سلام اور رحمت و برکت ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستی ہیں جس کو اللہ عز و جل نے خود سلام پیش کیا ہے، کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ عز و جل نے ایک خاص موقع، یعنی معراج کی رات کی ان کی درمیانی گفتگو ہے۔ وہ اتنے خاص مقام ہونے پر جو گفتگو ہوئی وہ خاص نہ ہوگی؟ کیوں نہیں، وہ ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کا قرآن پاک میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بھی نہیں، بلکہ 60 مرتبہ اس کا حکم فرمایا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے والے سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز ہی کے بارے میں ہوگا، تو ممکن ہے کہ اللہ عز و جل پہلے جواب کا درست سننے پر ہی ہم سے خوش ہو جائیں، کرم فرما دیں اور جنت کا حکم ارشاد فرما دیں۔ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے خود بات کر سکیں، جو بھی چیز ہمیں چاہیے وہ اللہ عز و جل سے ہم خود مانگ سکیں، ان کو اپنی فریادیں سنا سکیں۔ پیاری اسلامی بہنوں، آپ جب کسی سے کہتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا کر دیں۔ کیا وہ آپ کا اللہ نہیں ہے؟ وہ آپ کی بات نہیں سنتا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ آپ کا بھی اللہ ہے اور آپ کی بھی بات سنتا ہے۔ آپ ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھیں۔ جب آپ گڑ گڑائیں گی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیوں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جس طرح دنیا میں ہم جس سے زیادہ باتیں کرتے ہیں تو ہم اسی کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ عز و جل کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ عز و جل ہمیں بہت کچھ عنایت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ نماز کو جنت کی کنجی قرار دی ہے۔ کنجی سے مراد ہے چابی۔ اگر ہمارے پاس چابی ہوگی تو ہم آسانی سے جنت کا دروازہ پار کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جس طرح دنیا میں ہم کسی بھی گھر کا تالا کھولنے کے لیے ہمیں چابی چاہیے ہوتی ہے، پھر ہی ہم اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اسی طرح اگر ہمارے پاس نماز ہوگی تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی بہت اہمیت بیان کی ہے۔ نماز جنت مومن کا نور ہے، نماز مومن کا نور ہے۔
تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے، طرح قیامت کے دن نمازی کا منہ، ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بے نمازی اس روشنی سے محروم ہوں گے۔ اور جو بے نماز ہیں، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، وہ آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی کمریں سخت ہو جائیں گی، اکڑ جائیں گی، اور تبھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اور ہمیں اس سے ایسا نہیں بننا، ہمیں اس سے بچنا ہے، نماز کی برکت کو جاننا ہے، نماز کو پڑھنا ہے، یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے، جو اللہ نے کہہ دیا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، پھر ہم کون ہوتے ہیں جو نماز نہ پڑھیں؟ ہم پر نماز لازم ہے، چاہے ہم بیمار ہیں، چاہے جو مرضی ہے، چاہے جو ضروری کام ہے، نماز سب سے ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم نماز ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ العظیم۔